السلام علیکم، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا خیرخواہ ایاز احمد۔ جہنم کے خطرات، مصنف صاحب حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پارٹ 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 8، جوا۔ جوا کھیلنا اور جوئے کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی حرام ہے، اور اس کا استعمال گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب اور جوئے کو حرام فرما دیا، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوا کھیلنے کی حرمت اور ممانعت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حدیث نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرد یعنی جوا کھیلنے کا آلہ سے کھیلے اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 2، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نرد شیر یعنی جوا کھیلنے کا سامان سے جوا کھیلا تو گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ مسائل فوائد۔ جوا کھیلنا حرام اور گناہ ہے، اور اس سے حاصل کی گئی کمائی ہوا پیسہ بھی حرام اور ناجائز ہے، اور جوا کھیلنے کے تمام سامان اور آلات کو خریدنا، بیچنا اور استعمال کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو جوا کھیلنے کے آلات کو اگر کوئی توڑ دے اور اس کو توڑ پھوڑ کر پھینک ڈالے تو اس سے کوئی تاوان نہیں لیا جائے گا، اس سے کوئی رقم نہیں لی جائے گی اس کا بدلہ۔ اس زمانہ میں لاٹری کا بہت رواج ہے، مگر خوب سمجھ لو کہ یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے، اور اس کے ذریعے انعام کے نام میں جو رقم ملتی ہے وہ جوئے کے ذریعے کمائی ہوئی ہے، لہٰذا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا شرعاً لازم اور ضروری ہے۔ جہنم میں لے جانے والا کام نمبر 9، سود یعنی بیاج۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا ہے، اور یہ بہت ہی سخت گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل بد ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ نے حلال کیا بیع اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اور اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکر بڑا گناہ۔ اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ اسی طرح حدیثوں میں سود کی حرمت اور ممانعت بکثرت بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حدیث نمبر 1، حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہلک کبیرہ گناہوں کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سود کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور سود لکھنے والے اور سود کے دنوں گواہوں پر لعنت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ یہ سب گناہ ہمیں برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھریوں کی مثل تھے جن میں صاف بھرے تھے، جو پیٹوں کی باہر سے نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی ایسا باقی نہ رہے گا جو سود خور نہ ہو، اور اگر سود نہ کھائے تو سود کا دھواں ہی اسے پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو مگر اس کا انجام مال کی کمی ہے۔
تو دیکھ لیجیے بھائی اور بہنوں، سود کھانے سے چاہے سود جتنے بھی زیادہ ہو اس کا انجام کیا ہے؟ مال کی کمی۔ مسائل و فوائد۔ سود کی حرمت قطعی اور یقینی ہے۔ جو سود کو حلال بتائے یا حلال جانے وہ کافر ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ ہر حرام قطعی کا حلال جاننے والا کافر ہے۔ جہنم میں لے جانے والا کام نمبر 10، جادو۔ جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر جادو کے منتروں سے شریعت کی تکذیب یا توہین ہوتی ہو تو ایسا جادو کفر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ترجمہ کنز ایمان، ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر حدیثیں آئی ہیں۔ حدیث نمبر 1، حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بینات اور کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جادو نہ کرو۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جادوگر کو پکڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جادوگر کو پکڑا اور اس کے سینہ کو کچل کر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ مسائل فوائد۔ اگر جادو کفر کی حد کو پہنچا ہو تو دنیا میں اس کی یہ سزا ہے کہ بادشاہ اسلام اس کو قتل کرا دے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جادوگر کی سزا اس کو تلوار سے قتل کر دینا ہے، اور آخرت میں اس کی سزا جہنم کا عذاب عظیم ہے جس کی ہولناکیوں اور خوفناکیوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ جہنم میں لے جانے والا کام نمبر 11، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانا بہت سخت، حرام اور گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتی دھڑکتی آگ میں جائیں گے، یعنی جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اور یتیموں کو ان کے مالوں اور یعنی یتیموں کو ان کے مال اور ستھرے کے بدلے گندہ نہ لواؤ، ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حدیث نمبر 1، حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے گناہوں کو جو مسلمان کو ہلاک کر ڈالنے والے ہیں بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی یتیم کا مال کھا ڈالنا وہ گناہ کبیرہ ہے جو مومن کو ہلاکت میں ڈال دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس کے گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برابر یعنی برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسائل فوائد۔ یتیم کے مال کو ناحق کھانا یا اس کے کسی مال یا سامان یا اس کی زمین اور مکان کو ناحق طریقے سے لے لینا یا اس کو جھڑکنا یا کسی قسم کی ایذا اور تکلیف دینا، برا سلوک کرنا، یہ سب حرام اور گناہ کی باتیں ہیں جن کی سزا آخرت میں جہنم کا عذاب عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی جو میں نے پڑھا اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واللہ اعلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کو نیک ایمان۔ ملاقات ہوگی اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔